بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں اے نبی جوق در جوق آتا دیکھ لو تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرنے لگ جاؤ اور اللہ کی مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اس سورت کا تعارف، پہلے وہ حدیث بیان ہو چکی ہے کہ یہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عبید اللہ ابن عبداللہ سے پوچھا، جانتے ہو سب سے آخر کون سی سورت اتری؟ جواب دیا کہ ہاں یہی سورت، یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو آپ نے فرمایا تم سچے ہو۔ اللہ کی مدد اور فتح سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بڑی عمر والے بدری مجاہدین کے ساتھ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے بھی شامل کر لیا کرتے تھے، تو شاید کسی کے دل میں اس سے کچھ ناراضی پیدا ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ نہ آیا کریں، ان جتنے تو ہمارے بچے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم انہیں خوب جانتے ہو۔ ایک دن سب کو بلایا اور مجھے بھی یاد فرمایا۔ میں سمجھ گیا کہ آج انہیں کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ جب ہم سب جا پہنچے تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے پوچھا کہ سورہ اذا جاء کی نسبت تمہیں کیا علم ہے؟ بعض نے کہا اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور گناہوں کی بخشش چاہنے کا حکم کیا گیا ہے، اور جب مدد الہی آ جائے اور ہماری فتح ہو تو ہم یہ کریں، اور بعض بالکل خاموش رہے۔ تو آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر اور کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا پیغام ہے۔ آپ کو معلوم کرایا جا رہا ہے کہ اب آپ کی دنیا میں زندگی ختم ہونے کو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح اور حمد میں اور استغفار میں مشغول ہو جائیے۔ فاروق رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا یہی میں بھی جانتا ہوں۔ اس سورت کا شان نزول مسند احمد میں ہے کہ جب یہ سورت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی اور فرمایا کہ لوگ ایک کنارے ہیں اور میں اور میرے اصحاب رضوان اللہ علیہم ایک کنارے میں ہیں۔ سنو، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت ہے۔ مروان کو جب یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سنائی تو یہ کہنے لگا جھوٹ کہتا ہے۔ اس وقت مروان کے ساتھ اس کے تخت پر رافع بن خدیج اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ان دونوں کو بھی اس حدیث کی خبر ہے، یہ بھی اس حدیث کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک تو اپنی سرداری چھن جانے کا خوف ہے اور دوسرے کو زکوٰۃ کی وصولی کے عہدے سے سب کو دوش ہو جانے کا ڈر ہے۔ مروان نے سن کر کوڑا اٹھا کر ابو سعید رضی اللہ عنہ کو مارنا چاہا۔ ان دونوں بزرگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے مروان سن لو، ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سچ بیان فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ نے فتح مکہ کے دن فرمایا ہجرت نہیں رہی، ہاں جہاد اور نیت ہے۔ جب تمہیں چلنے کو کہا جائے تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ جن بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس صورت کا یہ مطلب بیان کیا کہ جب ہم پر اللہ تعالیٰ شہر اور قلعے فتح کر دے اور ہماری مدد فرمائے تو ہمیں حکم مل رہا ہے کہ ہم اللہ کی تعریفیں بیان کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، نماز ادا کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ یہ مطلب بھی بالکل صحیح ہے اور تفسیر بھی نہایت پیاری ہے۔ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضحیٰ کی نماز تھی، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضحیٰ کی نماز آپ ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر اس دن جبکہ شغل اور کام بہت زیادہ تھا، مسافرت تھی، وہ کیسے پڑھی؟
نبی کی اقامت فتح مکہ کے موقع پر مکے میں رمضان کے آخر تک 19 دن رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو بھی قصر کرتے رہے، روزہ بھی نہیں رکھا، اور تمام لشکر جو تقریباً 10,000 تھا اسی طرح کرتا رہا۔ ان حقائق سے یہ بات صاف ثابت ہوتی ہے کہ یہ نماز فتح کے شکریہ کی نماز تھی۔ اس لیے سردار لشکر امام وقت پر مستحب ہے کہ جب کوئی شہر فتح ہو تو داخل ہوتے ہی 8 رکعت نماز ادا کرے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فتح مدائن کے دن ایسا ہی کیا تھا۔ ان 8 رکعتوں کو 2 رکعتیں کر کے ادا کرے۔ گو بعض کا یہ قول بھی ہے کہ 8 رکعتوں کو ایک ہی سلام سے پڑھ لے، لیکن سنن ابی داؤد میں صراحتاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا ہے۔ تسبیح کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوسری تفسیر بھی صحیح ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے کی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی موت کی خبر دی گئی کہ جب آپ اپنی بستی مکہ معظمہ فتح کر لیں جہاں سے ان کفار نے آپ کو نکل جانے پر مجبور کیا تھا، اور آپ اپنی آنکھوں اپنی محنت کا پھل دیکھ لیں کہ فوجوں کی فوجیں آپ کے جھنڈے تلے آ جائیں، جوق در جوق لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں، تو ہماری طرف آنے کی اور ہم سے ملاقات کی تیاریوں میں لگ جاؤ۔ سمجھ لو کہ جو کام ہمیں تم سے لینا تھا پورا ہو چکا، اب آخرت کی طرف نگاہیں ڈال لو جہاں آپ کے لیے بہت بہتری ہے، اور اس دنیا سے بہت زیادہ بھلائی آپ کے لیے وہاں ہے۔ وہیں آپ کی مہمانی تیار ہے اور مجھ جیسا میزبان ہے۔ آپ ان نشانات کو دیکھ کر بکثرت میری حمد و ثنا بیان کریں اور توبہ و استغفار میں لگ جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع سجدے میں بکثرت سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں ان کلمات کا اکثر ورد کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اللہ کی طرف جھکتا ہوں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ جب میں یہ علامت دیکھ لوں کہ مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور دین اسلام میں فوجوں کی فوجیں داخل ہونے لگی تو میں ان کلمات کو بکثرت کہوں۔ چنانچہ بحمداللہ میں اسے دیکھ چکا، لہذا اب اس وظیفے میں مشغول ہوں۔ فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے، اس پر اتفاق ہے۔ عموماً عرب قبائل اسی کے متفق ہے کہ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ جائیں اور مکہ معظمہ ان کے زیر نگیں آ جائے تو پھر ان کے نبی ہونے میں ذرا سا بھی شبہ نہیں۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ معظمہ فتح کرا دیا تو یہ سب اسلام میں آ گئے والحمدللہ۔ صحیح بخاری میں بھی عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ موجود ہے کہ مکہ معظمہ فتح ہوتے ہی ہر قبیلے نے اسلام کی طرف سبقت کی، ان سب کو اسی کا انتظار تھا اور کہتے تھے کہ انہیں اور ان کی قوم کو چھوڑ دو، دیکھو اگر یہ نبی برحق ہیں تو اپنی قوم پر غالب آ جائیں گے اور مکہ معظمہ پر ان کا جھنڈا نصب ہو جائے گا۔ ہم نے غزوہ فتح مکہ کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے، جو صاحب تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کو دیکھ لیں۔ فالحمدللہ۔ سامعین الحمدللہ، سورۃ النصر کی تفسیر مکمل ہوئی۔